اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الارض للہ، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب۔ اس شعر کے اندر یا اس چھوٹے سے قطعے کے اندر کہہ لیجیے کہ علامہ محمد اقبال یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، مطلب اب ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے جس کو آپ زمین کے اندر ڈال دیتے ہیں اور وہ انتہائی تاریک ماحول کے اندر اس کے اندر ایک جرمینیشن کا جو عمل سٹارٹ ہوتا ہے، تو کون سی وہ ہستی ہے اس کے پیچھے جو کہ اس تاریکی کے اندر ایک ننھے سے بیج کے اندر ایک زندگی کا جو ہے وہ پروسیس سٹارٹ کرتی ہے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ جو قلب سلیم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھ جاتے ہیں اور ان کے اندر توحید کا جو ہے وہ یقین جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بالکل ایک سائنٹیفک عمل ہے کہ دریاؤں کے اندر ایویپوریشن کا پروسیس ہوتا ہے، اس کے ذریعے پانی کے ننھے قطرے، یعنی یوں کہہ لیں کہ بھی مالیکولر لیول کے اوپر جو پانی ہوتا ہے وہ ایویپوریٹ ہوتا ہے اور وہ دریاؤں سے نکل کر جاتا ہے اور وہ ایک اپنی میکسیمم ہائٹ تک جا سکتا ہے، اس سے اوپر نہیں جاتا، وہاں پر جا کر وہ کلاؤڈز میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں حالانکہ کسی چیز کو گریوٹی کے اگینسٹ موو کروانا کتنی ہی مشکل بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یہ ایک اس کی طاقت ہے، یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ پانی کو دریاؤں میں سے اٹھا کر جو ہے وہ کئی ہزار جو ہے نا فٹ کی بلندیوں پر لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہاں پر جا کر اس کو بادلوں میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور وہی بادل جو ہوتے ہیں پھر دوبارہ زمین کو سیراب کرنے کا جو ہے نا وہ باعث بنتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے مظاہر ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنے میں، انسان کے ناقص ذہن کو اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار۔ ابھی دیکھیے جو ہوائیں چلتی ہیں ان کا چلنا بھی تو ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ جب ایک جگہ پر ہوا کا پریشر جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو اس پریشر کو فل کرنے کے لیے، اس گیپ کو فل کرنے کے لیے اس کے سراؤنڈنگ ایریاز سے جو ہیں وہ ہوائیں اس طرف موو کرتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہواؤں کا ایک نظام چلتا ہے جو بارش برسانے کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ دنیا کے ان محدود وسائل کے اندر کسی کے لیے بھی اکمپلش کرنا دیٹ سیمز ٹو بی امپاسبل، بلکہ یہ ہے ہی ابھی تک امپاسبل۔ کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب۔ ابھی دیکھیں یہ زمین اور یہ سورج کی روشنی یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یہ دیکھیں اس زمین کے اندر سے ہم ہر قسم کی جو ویجیٹیشن ہے وہ ہمیں زمین کے اندر سے مل رہی ہے۔ تو یہ اس کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے نا۔ تو اب یہ زمین ہے، یہ خاک کس کی ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے انسان کی ناقص عقل کے اندر۔ اور یہ نور آفتاب کس کا ہے، کون ہے جو کہ آفتاب کو صبح سویرے وہ مشرق سے نکال کر لے کر آتا ہے اور وہ پھر آسمان کی بالکل کلائمیکس کے اوپر ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ڈھلتا ڈھلتا مغرب میں جا کر وہ غروب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کون کس کی ذات ہے جو یہ نظام چلا رہی ہے؟ یقیناً وہ خدائے بزرگ و برتر کی ذات واحد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اس کام کے اندر، اور وہ اس پوری کائنات کے نظام کو جو ہے وہ چلا رہی ہے وہ ذات نا۔ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب۔ یہ دیکھیں یہ ایک اور اللہ تعالیٰ کی نشانی، یہ جو ہمارا اناج پیدا ہوتا ہے، یہ جو گندم کے خوشے ہوتے ہیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں اور مل کر پورا گندم کا خوشہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک ایک دانہ مل کر جو ہے پورے انسانوں کو جو ہے وہ غذا مہیا کرتا ہے، اور اس دنیا کا سارا جو غذائی نظام ہے وہ ان خوشوں پر چل رہا ہے۔ تو یہ خوشی پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ یقیناً وہ خدائے واحد کی ذات ہے جس نے خوشے گندم کی جیب کو موتیوں سے بھر دیا۔ موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ یہ جو موسموں کا آنا جانا،
یہ موسم گرما ختم ہوتا ہے تو موسم سرما کی سرد اور خشک ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. کیسے ود ان دا ڈیز آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ تبدیلی آتی ہے موسم کی تو انسانوں کو تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ گرمی کا موسم کبھی ہماری جان ہی نہیں چھوڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے کہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے اوپر جو اس موسم کو جب چاہتا ہے وہ تبدیل فرما دیتا ہے نا. تو یہ خوئے انقلاب جو موسموں کے اندر پیدا کرنے والی ذات ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر وقت ہمیں اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. تدبر کی دعوت قرآن پاک میں بار بار دی گئی ہے کہ بھی ایک جگہ میں فرماتے ہیں کہ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ ہے، دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، آیا ہے اس جہان میں مثل شرار تو دم دے نہ جائے ہستی نہ پائیدار دیکھ. مطلب کہ یہ جو ہمیں جو لمیٹڈ ٹائم دیا ہے اس میں اگر اس قابل بھی نہ ہو سکیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان کر اس سے دنیائے فانی سے رخصت ہوں، تو پھر ہمارے مقصد وجود جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیں گے، ہم اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے، تو وہی ایک کامیاب زندگی ہوگی ہمارے لیے. دا خدایا یہ زمین تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں میری نہیں. اچھا دیکھیں، اب یہاں پر آ کر الارض للہ کا کنسیپٹ جو ہے وہ بالکل کلیئر کر کے بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ جو انسانی ذہن نے یہ اختراع پیدا کی ہے کہ یہ زمین میری ہے، یہ زمین تیری ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ مکان تیرا ہے، یہ فلانا پلازا میرا ہے، فلانی جو ہے مربے جو ہیں وہ میرے ہیں. یہ تقسیم جو ہے کہ زمین کی یہ بالکل کہ ایک غیر منصفانہ سی تقسیم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے اور اس کے اوپر اس کے بندوں کا حق ہے. یہ نہ کسی کے آباء و اجداد کی زمین ہے، نہ یہ زمین جو ہے وہ کسی حکمران کی ہے. یہ عرض جو ہے یہ اللہ کی ہے، تو ہم اس کے امین ہیں، ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس کو اللہ کی مخلوق کے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے. دیکھیں، مومن کا جو کسی چیز سے فائدہ حاصل کرنے کا جو اس کا نقطۂ نظر ہے وہ کہ کافر کے نقطۂ نظر سے مختلف ہونا چاہیے. وہ یہ کہ اللہ کی زمین اللہ کی مخلوق کے بینیفٹ کے لیے استعمال کی جائے اور اس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جائے، تو پھر تو اس زمین کا حق ہم ادا کر سکیں گے. ادروائز یہ زمین جو ہے وہ کہ یہ بھی ہم سے ایک حساب لے گی، کیونکہ زیادہ تر لوگوں نے تو مرنے کے بعد قبر میں ہی جانا ہے، اور قبر میں جب جائے گا تو زمین اس سے پوچھے گی کہ بھی کہ تم میرے اوپر کیا کیا کام کرتے رہے، تمہارا سوچ کا انداز کیا تھا، کہ تم نے میرے وسائل کو کس طرح سے استعمال کیا. تو یہ الارض للہ جو ہے یہ ایک بہت اچھی نظم ہے. اس کے ذریعے ہم نظام زندگی کو بہت بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھ کر اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں بھی، اور اس کو ہم اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کریں، کیونکہ ہم کوشش کے مکلف ہیں اور نتائج جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. اور انشاءاللہ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزاریں گے، اور ہم دوسروں کے بینیفٹ کے لیے کام کریں گے، ہم انسانی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. اور یہی مومن کا جو ہے وہ الٹیمیٹ گول ہے، جو اس کی جو ابدی زندگی ہے، جو کہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف رضائے الہی کا حصول ہے. تو ہمیں ہر وقت اپنے نفس کا احتساب کرتے رہنا چاہیے، اور اس چیز پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کس حد تک جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر.